سال چلیں گے، مگر دعوے تو چلیں یا نہ چلیں، انہوں چلیں گے نہیں چلیں گے اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بہت ہی صحیح انداز میں آپ نے فرمایا مولانا، مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے جو ہے ملت اور قوم کے لیے آواز اٹھائی، جس طریقے سے مساجد جہاں پر مرنے کے بعد وہیں پر ہماری نماز پڑھائی جائے گی، کیا یہ دوسرے جتنے بھی مسلم لیڈرز ہیں یا جتنے بھی جو ہے ملت اور قوم کا جذبہ رکھنے والے ہیں، یہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے اور اس مساجد کی تعمیر کے لیے ہم کو آگے کیا قدم اٹھانا پڑے گا؟ آپ نے جیسے عرض کیا کہ تقریباً ہمارے جتنے علماء کرام ہیں اس پر احتجاج کیے، مگر کرنے کے انداز الگ الگ تھے۔ میں نے اپنے انداز سے کیا اور دیگر نے بھی اپنے انداز سے کیا، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نہیں کیے ہیں، مگر جیسا ہم کو حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، یہ بہرحال اس کو میں مانتا ہوں۔ تو حضرت قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑا جو ہے حادثہ ہوگا، اتنا بڑا مسلمانوں کے دل پہ جو کاری ضرب لگائی گئی، مسلمانوں کے احساس اور جذبات سے کھیلا گیا، تو کیا صرف بیانات سے ہی اس کا حل ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی ایسا آپ جیسے علماء کرام ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بناتے ہوئے حکومت کے خلاف ایک بڑے پیمانے پہ ہم اگر استدعا کرنے کی ایسی حکومتوں کے اوپر ہم بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر 100 بار ان سے ملے، 100 بار وہ منڈی ہلا سکتے ہیں، عمل کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے، اور یہ اگر وہ زبانی جمع خرچ جب تک کرتے رہیں گے ان پہ یقین کرنا یہ ہماری خوش فہمی رہے گی۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ مسجد کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بات یاد عرض کر دوں، ایک مسجد کے افتتاح خود میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، الحمدللہ۔ تو اس مسجد کو بھی یہاں شہید کیا گیا۔ تو جب میرے کو یہ بات معلوم ہوئی اور میں خود وہ افتتاح میں اس زمانے میں میرے موجود تھا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حکومت کتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیل لیتی ہے، اور مسلمان ہمیشہ یہ امید رکھتا ہے کہ بھئی جب سی ایم صاحب ایسا وعدہ کیے ہیں، اسمبلی میں بولے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم ہے کہ صنم کے وعدے بھی جھوٹے نکلتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ وعدے ایسے ہیں کہ وہ کسی نے خوب کہا تھا، کرتے ہیں عبادت ہم اس شوخ کی شبنم جس کو کبھی پردے سے نکلتے نہیں دیکھا۔ تو ایسی حکومتیں صرف زبانی پارلیمنٹ میں ہو، اسمبلی میں ہو، بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، مگر پریکٹیکل ہم کو یقین ہے کہ انہوں بنانے کی صرف ہم کو امیدیں دلاتے رہیں گے، اور اتنے میں ان کا وہ وقت آ جائے گا کہ جنت بناتے وقت جنت تو بنا دی، مگر جنت میں قدم بھی تو رکھنا کہتے ہیں نا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بھی تم خوبصورت عمارت بنا لو، مگر مسجدوں کو بنائے بغیر آپ وہ جنت میں ختم نہیں رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہتر علی جناب۔ اب میں ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس مسجد کے بارے میں اگر اسی طریقے سے ان کے جھوٹے وعدے ہوتے رہیں، جس طریقے سے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، نہ 12% کا جو ہے کوئی جو ہے وعدہ پورا کیا، نہ مسلمان نوجوانوں کو نوکریوں کو کوئی وعدہ پورا کیا، نہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا جو اتنا بڑا محکمہ قائم کر کے صرف شو بزنس کرتے ہوئے، حیرت کی بات یہ ہے جناب مولانا کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی اسٹاف کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو جھوٹے وعدے کرتے ہوئے مسجد کا بنیاد رکھنے کا وعدہ کیے، تو اب اس کے لیے مسجد کو جو ہے تعمیر کرنے کے لیے، شہید جو ہوئی مسجد کو، اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے اور اس کا آگے آپ کا کیا عمل ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیے، ہم موقع دے رہے ہیں، ابھی وقت دیں گے ان کو، اور ایک وقت جب ایسا آئے گا کہ ہم کو جب امید ان سے نہیں رہے گی تو پھر ہم خود مسجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کھڑے ہو کر رہیں گے وہاں، اور جو بھی اس وقت ہوگا اس کو ہم قبول بھی کریں گے، مگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو 2 مساجد کے شہید کیے گئے ہیں جس مقامات سے، وہاں وہ مسجدیں انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ مسجدیں ہم کو نظر آئے گی انشاءاللہ ضرور۔ علی جناب، تو پھر اب یہ مساجد کا تو معاملہ ہو گیا، ایک بہت ہی اہم جو ہے مسئلہ ہے، آپ جیسے جو ہے دانشوران ملت
اور مجاہدین ملت سے ہم جو ہے ملاقات کرنے کا ایک پروگرام بنائے ہیں. جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے واقف ہے، میں تو طفل مکتب ہوں ہم کے سامنے. یہ وقف کی جو 800 سالہ تاریخ ہے، اور جو وقف ایک مرتبہ پراپرٹی وقف کر دی جاتی ہے اس کو جو ہے تا قیامت جو ہے وقفی رہتی ہے اور مسلمانوں کے فلاح بہبود کی رہتی ہے. مگر آج جو وقف بورڈ کا جو معاملہ ہے، ہزاروں ایکڑ زمین، ہزاروں جو ہے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے کوئی فلاح بہبود کا کام نہیں ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میری یہ بات سی ایم صاحب کی طرف ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، مگر افسوس یہ ہے کہ اب تک کمپیوٹرائز نہیں ہوا، اور تقریباً مقامات پہ خود حکومت ہم پہ آ رہی زمینوں پہ قبضہ کی ہوئی ہے، اور ریونیو کا ریکارڈ جو ہے سب حکومت ہی بناتی ہے. تو مسلمانوں کے جتنے زمینات ہیں اس پہ قبضہ کرنے میں ان کو کوئی مسئلے پیش نہیں آ رہے ہیں، اور وقف بورڈ میں بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین کو وہ حاصل کر سکے. تو آپ کے توسط سے میں حکومت سے پہلے مطالبہ کروں گا کہ با اختیار بنایا جائے وقف بورڈ کو پہلے، اور جب با اختیار رہے گا تو اس پہ بیٹھنے والوں کو ہم با اختیار ہم بنا دیں گے. مگر جب تک کہ اختیارات نہیں دیں گے، یہ لوگ جو بیٹھنے والے چیئرمین ہو یا کہ ممبرس ہو، وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں. پہلے آپ با اختیار بنائیے، اس کے بعد ان کو ہم کوشش کریں گے کہ کس انداز سے اس کو حاصل کیا جائے، اور کس انداز سے. یقین مانیے آپ، آج بھی ہماری اتنی یعنی جائیدادوں پہ قبضوں کے باوجود آج بھی ہمارے پاس ایسے زمینات ہے جس سے ہم اگر اپنے طور پہ تعمیرات کر لیں اس پہ، تو آج کئی بچیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں ہم، کئی لوگوں کی زندگیوں میں وظائف جاری کر سکتے ہیں ہم، بہت سے کام کر سکتے ہیں. مگر کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے ذمہ دار ہے وہ ذمہ داروں میں بھی کوئی پاورفل نہیں ہے، سب گورنمنٹ کے پٹھو بنے یعنی منتخب کیے ہوئے رہتے ہیں. اب کون کریں گا؟ منتخب کردہ چیئرمین کوئی اپنی بات سن سکتا ہے؟ نہیں سنتے وہ. تو مولانا اس میں آخری سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت مینیفیسٹو بنا تھا اور تو چندر شیکھر راؤ صاحب نے اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوئے مسلمان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تلنگانہ حکومت قائم ہوگی، جیسے ہی تلنگانہ راشٹر سمیتی کا قیام عمل میں آئے گا، ہم جو ہے وقف بورڈ میں ایک IAS آفیسر کو جو ہے اپوائنٹ کرتے ہوئے تمام قانونی اختیارات ان کو دیں گے. مگر اس کے باوجود بھی اگر قانونی اختیارات جیسے اب آپ نے فرمایا کہ اختیارات جب تک نہیں ہوں گے اس کے ہاتھ خالی ہیں بالکل صحیح فرمایا. تو اگر واقع اس میں آپ کا کیا خیال ہے، میں معلوم کرنا چاہوں گا، اگر ایک IAS آفیسر کو تمام جوڈیشل پاور دیتے ہوئے اگر اس کو اختیارات دیں گے تو کیا ہم وقف بورڈ کے جو تمام جائیدادوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور مسلمان قوم اور ملت کا ہم دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ جتنے ریکارڈ غائب ہے وہ پورے ریکارڈ حاصل کرنا پڑے گا، اور وقف بورڈ کے جتنے کام کرنے والے ہیں ان پہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. جتنے انسپیکٹرز ہیں ماشاءاللہ آج ان کی تحقیقات کرانی پڑے گی. آپ کو اگر میں پورا سلسلہ بتاؤں تو بہت لمبا ان کا چلے جائیں گا. مختصر یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا آفیسر آؤ، نیچے والے بھی جو ہے اگر مالک کے وفادار رہے تو ہے، یا مالک کے کیا اللہ کے وفادار نہیں ہے بندے، تو کام چیئرمین کے کیا وفادار بنیں گے وہ لوگ. تو حضرت رسول اللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہم جیسے ناچیزوں کو جو ہے آپ اس بات کا موقع دیا کہ آپ نے کچھ بولنے کا مجھے موقع دیا، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ممنون و مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ اور ایک موضوع پر آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی، اور آپ جو ہے اور زیادہ ملاقات. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملت اور قوم جس طریقے سے جو ہے مصیبت کے دور سے گزر رہی ہے، آج کل قوم ہماری سننے بھی تیار نہیں ہے. سچ کے کان خراب ہو گئے ہیں، جھوٹ اتنا بولا گیا ہے ان کے سامنے، وہ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں. اب سچ بولنے والے پہ لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. مگر حضرت اللہ آپ کی ہماری کوشش تو جاری رہنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہے ملت اور قوم کے جو ہے جذبے کے تحت آپ کو ہم کو کام کرنا ہے. میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ ملاقات ہوگی.
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ کے ہمارے درمیان مجاہد قوم ملت حضرت مولانا محمد اسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب موجود تھے، جنہوں نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور کوئی دوسری نشست میں آپ سے ملت اور قوم کے دوسرے مسائل پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔